اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، سنخواہ حضرات سے کرواتے ہیں۔ جو حضرات دین کے ساتھ منسلک ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، صاحب قرآن کی گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان شخصیات نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا۔ دیکھا جائے تو وہ شخصیات اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دن رات اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا، اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج اپنی گریباں میں جھانکیں تو ہمیں یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہم تو ان کی جوتی کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی کس صحابی کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے، کوئی کس صحابی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، کوئی اہل بیت عظام کے شہزادوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے نادان نالائق ترین انسان ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سرکار کا ذکر تو اللہ کریم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر قرآن میں فرما دیا، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ کریم ذکر بلند کرنے والا ہے تو دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کریم کے پیارے حبیب محبوب دو عالم سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کم نہیں کر سکتے۔ جو حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہی ہیں وہ شخصیات کہ جنہوں نے حضور کا ذکر کیا، اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ جو ابھی اس وقت ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں، یہ سرکار کے جانثار صحابی، سرکار کے بڑے قریبی صحابی، سرکار کے جلیل القدر صحابی، سرکار کے یار غار، پھر یار مزار، آج بھی حضور کے یار ہیں۔ جب بھی آپ بارگاہ رسالت میں حاضری لگاتے ہیں آپ کی حاضری وہاں بھی لگتی ہے کہ جن کا آج ہم ذکر بھی کریں گے، جیسے ہمیں موقع لگتا ہے ہم ان کا بھی ذکر کریں گے۔ میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خوبصورت مقام، کیا خوبصورت شان، ان کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن میں بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ آج ہمارے ساتھ معاشرے کے جو سوچ ہے، معاشرے کی ایک منفی سوچ، اس کے اثرات مجھ تک کیسے پہنچتے ہیں، آپ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے، نیو جنریشن کیا اس سے اثر لیتی ہے، کیا سبق حاصل کرتی ہے، اور منفی اثرات کہ کتنے آپ نیگیٹو سوچ کی طرف لے کر جاتے ہیں اپنے مائنڈ کو اور کتنا آپ پازیٹیو سوچتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے، شعبہ نعت سے بھی تعلق ہے، شعبہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہوسٹ بھی ہیں، چینل کے ہوسٹ بھی رہے ہیں اور ہوسٹنگ کرتے بھی ہیں، نقابت کے فرائض بھی ہم نے ان کو عرصہ دراز سے دیکھا، مختلف اسکرین پر، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں۔ ہمارے پیارے بھائی، میری مراد محترم المقام جناب علی رضا، محمد علی رضا راؤ صاحب، اگر میں راؤ کو پہلے لگا دوں پھر بھی محمد راؤ علی رضا، یا راؤ کو بعد میں لگا دوں، نسبت والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، محمد علی رضا راؤ، کتنا خوبصورت نام ہے حضرت، آپ کی شخصیت بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، کافی عرصے بعد نور ہدایت کو آپ نے ٹائم دیا، نور ہدایت کا آپ حصہ بنے۔ یقیناً آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کیا مصروفیات ہیں حضرت آپ کی؟ ویسے جس طرح آپ نے فرسٹ آف آل تو میں آپ کو تھینکس بھی کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے یہ سعادت بخشی کہ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ اور اس کے علاوہ جو جہاں تک مصروفیات کا تعلق ہے، تمام مصروفیات ویسے آپ نے بتا دی ماشاءاللہ،
نقابت کے حوالے سے، ہوسٹنگ کے حوالے سے، شعبہ نعت کے حوالے سے، اور پلس بینگ اے پروفیشنل. بیسیکلی ایک ہے پروفیشن بالکل، اور ایک ہے پیشن. جی جو پروفیشنلی آئی ایم اے فارماسیوٹیکل پرسن، میڈیکل سے میرا تعلق ہے. ایز اے ریجنل مینیجر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوں، اور پیشن میرا جو آپ کے سامنے ہے اس وقت. جی صحیح. تو دونوں الگ الگ کی ہیں الحمدللہ، اور سرکار کرم ہے، کرم نوازی ہے، اور باقی الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. نعت خوانی ہو یا کمپیئرنگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کہیں نہ کہیں کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. ادروائز ہمارے ہاں جو اس وقت آپ کلچر جس طرف ہمارا جا رہا ہے، چاہے وہ نعت خواں حضرات ہوں، چاہے وہ کمپیئر ہوں، جو جاب پراپر نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں ہماری جاب سرکار نے لگائی ہوئی. بالکل سرکار نے ضرور لگائی ہے، سرکار اللہ نے لگائی ہے آپ کی جاب، کیونکہ اللہ بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، ساری کائنات اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پوری رات ہم محافل میں رہیں، صبح سوئے پڑے رہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں. لیکن رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کھانے کے لیے ہم نے اپنے علماء اکرام سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ابھی اس سچویشن کو میں بہتر بتا پاؤں گا لاک ڈاؤن کا ذکر کر کے. جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ آیا تو آپ خود اس بات کے گواہ، ایک دن ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ جو صرف اور صرف نعت خوانی کو پیشہ بنایا، انہوں نے پروفیشن بنایا، تو بیچارے بہت پریشان رہے. کیونکہ اب ظاہر محفلوں کا سلسلہ تھا نہیں، اور جب محفلوں کا سلسلہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ لوگ بیچارے بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، اسٹریس میں تھے. کیونکہ ظاہر ارننگ نہیں ہوگی، مہنگائی کا دور ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے، ساری سچویشن آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے پروگرام کے میں وسیلے سے توسل سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ بالکل سرکار ثنا خوانی کرے، دن رات کرے، صبح شام کرے، بلکہ ہماری جو ثنا خوانی ہے سرکار کی ہماری نس نس میں موجود ہے الحمدللہ، اور تا عمر انشاءاللہ نعت خوانی ہم کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کوئی اور بنائے، سرکار کی ثنا خوانی کو ذریعہ معاش نہ بنائے. بہت بڑا احسان ہے سرکار کا، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ ہمیں ثنا خوان مصطفیٰ. نو ڈاؤٹ یہ جو ثنا خواں کا ایک ہمارے ساتھ ٹائٹل ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی نعت خواں ہو، بہت اچھی بات ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے، ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اگر کسی ایسے شخص کے قریب سے گزرے گی اس کے کانوں سے تو وہ ہم پہ اعتراض بھی کرے گا. اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حق پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم محفل میں جاتے ہیں نا، پھر ہمارا سارا فوکس گنبد خضرا پہ ہوگا، ہماری آنکھیں بند ہوں گی، نہ کہ ہمارا فوکس آڈینس پہ ہوگا کہ یار کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے. جب آڈینس اٹھ کے نہیں آتی تو میرے خیال سے ماحول تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. جو آپ نے بات فرمائی اس کا یہی میں نے تو اس کا کیا کہتے ہیں یہی نچوڑ نکالا ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صاحب جاب ہو جائیں گے، ہم صاحب کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، تو ہمیں اس چیز سے چھٹکارا مل جائے گا، ہم آنکھیں بند کر کے حضور کا ذکر کرنے لگ جائیں گے. اچھا، اگر میں منفی سوچ کی بات کروں، آپ کیا فرماتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر منفی سوچ کا بہت زیادہ رجحان پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی پہلے تو یہ بتائیے گا وجہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ اس کا توڑ کیا ہے؟ جی آپ نے جو کویسچن کیا ہے ماشاءاللہ وہ کرنٹ افیئر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں مہنگائی کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اسٹریس لیول کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں ان چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو بیسیکلی جو فرسٹ آف آل جو چیز ہے، جو پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو یقیناً نیگیٹو تھاٹ ہمارے مائنڈ میں آئیں گے. تو آج کا ٹاپک ہے ریموو نیگیٹو تھاٹس ناؤ، یعنی اگر ہم ابھی بھی چاہیں تو نیگیٹو تھاٹ کو ہٹا سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. اس لیے ایک ہی طریقہ ہے جو میرے مائنڈ میں ناقص علم میں ہے، وہ ہے گریٹیٹیوڈ. اللہ کی شکر گزاری کریں، جو مل گیا اس پہ شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے، اہل علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا شکر گزار ہے کہ ہم سے ہماری اوقات سے زیادہ نواز رہا ہے. اور یقیناً یہ شکر گزاری ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کو عطا فرماتا ہے. چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا ضرور کہ یہ جو ہماری ناک کے اوپر یہ ہلکا سا ایک آئل ہوتا ہے، جی بیسیکلی اگر صرف اس کو لے کر ہم 2 منٹ گفتگو کریں تو پتہ چلے گا ہمیں. بیسیکلی اس سے ہماری جلد میں ہوتا ہے سیبیشس گلینڈ، یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک آئل نکالتا ہے جسے ہم سیبم کہتے ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے، یہ بیسیکلی ہماری باڈی کو سیو کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، جراثیم سے بچاتا ہے. اگر یہ سیبم آئل نہ ہو ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، یعنی ہمارے فیس پر، تو بیسیکلی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جلد ہے وہ بیسیکلی عجیب سی ایک اس کے اندر کیفیت ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سردیوں میں ہم
دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نشان پڑ جاتے ہیں, کریکس پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہ ہونے سے کریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اگر دیکھی جائے چھوٹی سی چیز ہے لیکن کریک ہونے کا خطرہ کیوں ہوگا, ہمارے اندر یہ سیبم آئل نہیں ہوگا. اس طرح ہزاروں لاکھوں, اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے, کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. اور یقیناً جو بندہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے, یہ بھی ایک بات کہ جو کہتے ہیں کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو ہمیں فرسٹ آف آل ایک تو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہر حال میں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے شکر گزاری کے ذریعے اپنی چیزوں کو محفوظ کر لو. جب ہم شکر گزاری سے اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیں گے تو یقیناً اور عطا کی جائیں گی. بے شک. اور جو کچھ ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہم سے چھین لی جائیں گی. کیوں؟ شکر گزار بندہ اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. دیکھیں سورہ رحمان نے اللہ پاک نے کتنی مرتبہ فرمایا, کتنی تعداد میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے اے بندو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت, پوری دنیا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم پوری دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. اللہ نے ہمیں ہر شے عطا فرمائی ہے ناظرین کرام, لیکن ہم شکر بجا نہیں لاتے. جیسے ہمارے علی بھائی فرما بھی رہے ہیں کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک راضی ہوتا ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو اللہ ایک کے بجائے 100 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. جب اللہ عطا فرمائے اس وقت ہمیں اپنے اندر سے ایک عاجزی کے ساتھ ان لوگوں تک تقسیم کر دینا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں, لیکن ہم ان تک بھی نہیں پہنچاتے. تب بھی ہم اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. جب تجوریاں بھرنے لگ جاتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی, بے شک ایسے ہی آپ نے کہا, اور یقیناً اس طرح کی ہزاروں ایگزامپل مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. اب لوگ ہر ٹائم رونے کی جن کو عادت ہوتی ہے یقیناً تو وہ روتے ہی رہتے ہیں, اور یقیناً ان کو بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب شکر گزاری اللہ نوازے جا رہا ہے. ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے کام کرتے ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہیں, نمازوں کے علاوہ روزے ہم رکھ رہے ہیں, لیکن ہم پر یہ کیا ہے؟ تو یہ آزمائش کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں. تو ہر صورت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اور یقیناً اس معاشرے کے اندر یہ جو ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں جو کہ سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں فالو کرنا چاہیے, علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے, علماء اکرام کی گیدرنگ میں بیٹھنا چاہیے. عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, بے شک وہ وارث ہیں انبیاء کے. اور یقیناً ہم جب علماء اکرام درمیان بیٹھیں گے تو صحبت کا اثر ہوتا ہے, تو اس طرح نگیٹو چیزیں دور ہوں گی. اور آج یہ بہت اہم ٹاپک, مجھے اہم بات یاد آ رہی ہے کہ آج کل ہمارے علماء کرام کی جو سیلری کے حوالے سے ایشو کئی علماء کرام ڈسکس کرتے ہیں, میں بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو امام صاحب ہیں مساجد کے, ان کو ہم کیا دے رہے ہیں. بالکل, تو سیلری یقیناً ہمیں ان کو دینی چاہیے, بڑھانی چاہیے, ان کے فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے. کئی ممالک میں ایسا ہے کہ جو امام کعبہ تو بہت زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ ہے, یعنی جو بڑی مساجد ہیں آؤٹ آف کنٹری, کئی جگہ میں نے وزٹ کیا کئی کنٹری کے دنیا کے, تو وہاں دیکھا کہ امام کا پروٹوکول اور امام کے پیکیجز, امام کے سیلریز بہت ہائی ہیں. کیوں؟ بہت معتبر مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں قرہ حضرات جو مدارس کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں یا امام صاحب ہیں, ان کو اتنا ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, جو کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو لوگ پھر اپنے بچوں کو امام نہیں بنائیں گے, قاری نہیں بنائیں گے, حافظ نہیں بنائیں گے, وہ کسی اور سائٹ پر لگائیں گے. دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی اگر کسی شخص کے پاس ہو, یقین دین دنیا دونوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایک سوال ذہن میں اچانک سے آ گیا کہ ہمارے اس معاشرے میں اس وقت علماء اکرام بھی بہت ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز بھی بہت ہیں, جیسا کہ آپ نے فرمایا موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جو ہے علماء اکرام کی صحبت ہے. نو ڈاؤٹ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام موجود ہیں, وہ ہماری رہنمائی سرپرستی کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہم ان کے پاس جائیں تو ہم تو فرائیڈے والے دن بھی جب تکبیر ثانی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے. ہم تو خطبے میں بھی موجود نہیں ہوتے, خطبے سے پہلے جو اردو میں خطبہ ہوتا ہے جسے ہم تقریر کہا کرتے ہیں اس میں بھی ہم نہیں ہوتے, ہم اینڈ میں پہنچتے ہیں. تو ہم کیسے تربیت حاصل کریں گے؟ لیکن علماء اکرام بہت ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز بہت ہیں, اس کے باوجود بھی نیگیٹو مائنڈ ہمارا اور نیگیٹو تھنک ہماری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو علماء خود اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے, اس کی وجہ سے روحانیت نہیں پھیل رہی؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 100% 5 fingers not are equal, یعنی 5 fingers equal نہیں ہیں, 5 انگلی ہماری برابر نہیں ہے. بیسیکلی بعض علماء کرام کی باتوں میں
یقیناً ہم یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، محفلوں میں ہزاروں الحمدللہ جا چکے ہیں اور جاتے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ تا قیامت حضور کا ذکر کریں گے بالکل انشاءاللہ. اب آپ انشاءاللہ تیار رہیں بہت جلدی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ بعض کی زبانیں بہت تاثیر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. وہ تاثیر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سمجھ لیں کہ روحانیت کا جو معاملہ ہوتا ہے عمل سے. جس شخص عالم دین تو بہت بڑا مقام ہے، ایک شخص عام شخص بھی کوئی بات کر رہا ہوگا. معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں، ایک دم وہ ایک شعر آ گیا، کیا کمال. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بے شک بے شک. جاری رکھیے. آپ کا ماشاءاللہ مائنڈ بہت شارپ ہے، اس حوالے سے آپ کو فوراً شعر یاد آ گیا، آپ سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ کہ ہمیں روحانیت کا جو سلسلہ ہوگا وہ عمل سے ہوگا. جس شخص کے پاس عمل نہیں ہوگا اس کی بات میں طاقت، اس کی بات میں زور، روحانیت اس کی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو کام ہم خود کریں وہ دوسروں کو تلقین کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو آگے حکم دیا. یہ لیکن ماڈل ہمارے ہے ہاں ہمارے دیکھیں، لیے. ہمارے یہاں کیا سلسلہ ہے، ہمارے جو وڈیرے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جانے نے جڑے، تو وہ حکم دیتے ہیں، کرتے نہیں. اگر وہ خود عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً جو ان سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، نچلے طبقہ مینس کے جو ان کے مریدین ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو وہ بھی یقیناً اپنے سرکار مینس دنیاوی سرکار کی سنت پر عمل کریں گے، ان کے کہنے پر عمل کریں گے. ایسا ہمارے معاشرے میں بہت کم دیکھا جاتا ہے اور بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، وقت بھی بہت کم صحیح ہے، میں چاہوں گا کیوں نہ بارگاہ صدیق سے بھی کچھ استفادہ حاصل کر لیا جائے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کیونکہ آپ کا انداز بھی پیارا ہے، شعر و شاعری بھی آپ اچھے انداز میں کرتے ہیں. تو کیوں نہ بارگاہ رسالت کے جو خادم ہیں، بارگاہ رسالت کے جو محبوب ہیں سیدنا صدیق اکبر، جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اگر ان کی گفتگو ان کے مہینے میں ہی نہ ہو تو پھر بزم میں مزہ نہیں آتا. میں چاہوں گا آپ کے الفاظ ہوں. سبحان اللہ. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج خوبصورت مہینے میں، خوبصورت پروگرام میں آج مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. یار غار ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا اسٹارٹ میں ہی، یار مزار، یار غار، اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. قیامت والے دن میں سرکار نے فرمایا ایک جانب میرے صدیق ہوں گے، ایک جانب عمر ہوں گے، اور ہم یوں آ رہے ہوں گے. کیا انداز، کیا منظر ہوگا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم تمام کو مدینہ پاک کی بہادر حاضر نصیب فرمائے. اور جب جائیں گے انشاءاللہ، آپ نے اسٹارٹ میں فرمایا کہ دونوں آرام فرمائے ماشاءاللہ ساتھ، کیا ہی منظر ہے ماشاءاللہ. بار بار نصیب فرمائے. رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں. بے شک اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں. سبحان اللہ. پیشوا مرتضیٰ صدیق ہیں. ساری امت میں کوئی انسا نہیں، ساری امت میں کوئی انسا نہیں، صاحب فضل العلا صدیق ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب فضل العلا صدیق ہیں. ہوں عمر عثمان یا مولا علی. سبحان اللہ. ہو عمر عثمان یا مولا علی. حق چار یار ماشاءاللہ، حق چار یار ذکر کیا شاعر نے. ہو عمر عثمان یا مولا علی، سب کے رہبر با خدا صدیق ہیں. سب کے رہبر با خدا صدیق ہیں. اور فضل والا کہہ دیا قرآن نے، فضل والا کہہ دیا قرآن نے، کیسے اعلیٰ مرتبہ صدیق ہیں. کیسے اعلیٰ مرتبہ، یہ میسج بھی ہے ان کے لیے، کیسے اعلیٰ مرتبہ صدیق ہیں. رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں. کیا خوبصورت جی، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے پڑھنے کو تی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں، یا حضرت عثمان کا کریں، یا حضرت عمر کا کریں، یا حضرت علی کا کریں، یا کسی بھی صحابی کا کریں، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں. جب اللہ کے حبیب خوش تو اللہ بھی خوش. ناظرین اکرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں بڑے باادب طریقے سے کرنا چاہیے. ہم جب ان کا ذکر کر رہے ہوں تو ہمارا مقصد جو ہے صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی. اچھا علی بھائی، میں چاہوں گا جاتے جاتے، آج کے پروگرام کا آخری لمحہ ہے، جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دے جائیے گا. جی پیغام یہی دینا چاہوں گا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو ٹاپک پہ رہتے ہوئے بندہ بات کرے اور بات کی جائے. اور وہ یقیناً یہ پھر بعد میں چیزیں ہزاروں لاکھوں تک پہنچتی ہیں کہ گریٹیوڈ کا سلسلہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. وی شوڈ فالو گریٹیوڈ ان ایور مائنڈ. یعنی کوئی بھی لمحہ ہو زندگی کا، کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کریں
شکر گزاری انسان کو مقام دلواتی ہے، اور شکر گزاری انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے، اور شکر گزاری ہی وہ چیز ہے جو یقیناً انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرواتی ہے۔ صرف ہمیں دین میں کامیابی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اگر کامیابی چاہیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ٹائم، اور زندگی کے لیے بھی یہی ہے کہ زندگی میں ہم تھینکس جزاک اللہ کو لائیں، اپنے نارمل روٹین میں لے کر آئیں، کوئی بات اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تھینکس کب کہنا ہے، جزاک اللہ کب کہنا ہے، بارک اللہ کب کہنا ہے۔ تو اس سے کہنے سے یقیناً ہم اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں گے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کا یوں گفتگو کرنا قبول فرمائے، اور امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کا وقت جیسا کہ اختتام کی جانب ہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنا اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔